یہ دہج مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ دہج غیر قوم کے لوگوں کا ایک طریقہ کار جو ہمارے لوگوں میں آیا ہے۔ یہ اسلام کی دھوری کی وجہ سے، دینی تعلیم کی دھوری کی وجہ سے، ناعملی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے جو ہے ہمارے لوگ دہیج مانگتے ہیں۔ جو دہیج مانگتے ہیں ان کا سماجی بائیکاٹ ہونا چاہیے، مساجدوں سے، مدرسوں سے ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ جو شادی دہیج کی بنیاد پر ہوتی ہے، دہیج مانگ کر جو شادی ہوتی ہے، جہاں پہ ماں باپ کو مجبور کر دہیج دیا جاتا ہے، تو قوم کے ذمہ داروں کا، قوم کے لیڈروں کا، قوم کے قائدین کا، قوم کے علماء کا، قوم کے نوجوانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ وہاں پر جا کر ان کو تنبیہ کرتے ہوئے، ان کو سخت جو عبرت کا ایک نشان بناتے ہوئے، ان کو عبرت بناتے ہوئے پوری قوم کو بتانا چاہیے جو دہیج دیتا ہے ان کا ہم سماجی بائیکاٹ کریں گے، سماجی بائیکاٹ کریں گے، ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے، ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے، ان سے کوئی کاروبار نہیں کریں گے۔ اگر یہ ہر کسی کے ایمان والے، ہر کاروباری، ہر علماء اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اگر یہ کام کو انجام دیں گے تو کوئی بچی جو ہے ڈوری اور دہیج کا شکار، دہیج کے ظلم کا شکار نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے یہ دہیج کی پرتھا کو روک سکیں۔ گلبرگہ شریف کی جانی مانی شخصیت سید تبریز حسینی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو تبریز بھائی، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے دیش میں دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ مہم کافی زور و شوروں سے چلائی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے آپ کے شہر کا کیا اسٹیٹس ہے؟ میں نیوز الارم کے ویورز کو دل کی عمیق گہرائیوں سے فرسٹ سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے کاشف بھائی جو ناگپور سے آئے ہیں، ماشاءاللہ ایک بے باک صحافی ہے جو الحمدللہ ناگپور شہر میں بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ جس کی آواز ناگپور شہر سے اٹھی ہے، وہاں کے نوجوان، وہاں کے علماء کرام دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے لگے ہیں کہ ہماری قوم کی شہزادیوں کو ان RSS کے لوگوں سے، ان بجرنگ دل کے لوگوں سے، جو خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کے مرتد بنا رہے ہیں، جس کو ایمان سے خارج کر رہے ہیں، جو ہماری بچیوں کو ایک جال میں پھنسا کر ان کو جو ہے غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں، تو سب سے بڑی ذمہ داری علماء کرام کی ہے، اس سے بڑی ذمہ داری ان کے ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بچی اگر کالج جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، موبائل فون استعمال کر رہی ہے، تو سب سے بڑا فریضہ ماں باپ کا بنتا ہے کہ اپنی بچی کے اوپر نگاہ رکھے۔ فون پہ بات کر رہی ہے تو کس سے بات کر رہی ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہی ہے تو کس سے بات کر رہی ہے۔ یہ سب سے اہم ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، بھائیوں کی ہوتی ہے کہ اپنی بہنوں پر نگاہ رکھے۔ یہ RSS والے ان پلاننگ کے تحت ٹارگیٹ کرتے ہوئے مسلمان لڑکیوں کو ایمان سے دور کرتے ہوئے مرتد بنا کر جو ہے اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں، پھنسا کر جو ہے ان کو شادی کا جھانسا دے کر، ان کو محبت کا جھانسا دے کر اپنے آپ کو جو ہے اسلام محبت، اپنے آپ کو جو ہے وہ RSS کے لوگ ہم اسلام کی تعظیم کرتے ہیں، ہم جو ہے اسلام سے محبت کرتے ہیں، جھوٹے جھوٹے وعدے کر کر، جھوٹے جھوٹے باتیں کر کر ہماری بچیوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ پھنسا کر آپ دیکھیے بھوپال میں یہ RSS کے لوگ جو ہے مسلمان کی بچی کو پھنسا کر اس کو جو ہے جنگل میں لے جا کر اس کے ساتھ اس کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، اس کا ریپ کیا جاتا ہے، اس کا گلا کاٹا جاتا ہے۔ وہاں سے ایک ایمبولینس والے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر خون میں لت پت ایک دو مسلم خواتین بچیاں وہاں پر جو ہے پڑے ہوئے تھے۔ جب اس کو ہاسپٹل لے جاتا ہے تو وہ لوگ بیان دیتے ہیں، یہ ہندو شخص جو ہے ان کو محبت کے جھانسے میں پھنسا کر جھوٹا شادی کا وعدہ کر کر جو ہے لے جا کر ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے بچیوں کو سمجھنا چاہیے یہ ایک ٹریپ ہے، یہ ایک جال ہے، مسلمان بچوں کی زندگی کو برباد کرنے کا، مسلمان بچوں کو قتل کرنے کا یہ ایک پلان ہے۔ یہ محبت کا دعویٰ کر کر مسلمانوں کی عزتوں کو تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں علماء کرام کی بھی ذمہ داری سمجھتا ہوں، معلمہ کی بھی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اس سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے اور سماج کے لوگوں کی ہے کہ وہ اپنی گھر کی شہزادی کو، گھر کی اسلام کی ماننے والی میری بہن کے اوپر نگاہ رکھے، اپنی بیٹیوں کے اوپر نگاہ رکھے، چاہے کہ ان درندوں سے ہماری بچیوں کو بچا سکے۔ ہم کو نگاہ رکھنا ہے اپنی بچیوں کے اوپر، ان حرام خوروں سے، ان درندوں سے اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو بچا سکے۔ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ برقع پہنی
हमारी मुस्लिम बहन का वीडियो बना दिया जाता है और उसे सोशल मीडिया पे चारों तरफ फैला दिया जाता है। कुछ नौजवानों को ऐसा लगता है कि यही इसका हल है। तो तबरेज़ भाई, आपको क्या लगता है, ये वीडियोग्राफी करके चारों तरफ फैला देना क्या भागवा लॉ ट्रैप का हल है? ये उल्टा मुल्क के संविधान दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है। ये चाहिए तो ये था कि उस बच्ची के माँ बाप से कांटेक्ट करते हुए, वो बच्ची को जो है काउंसलिंग करते हुए उलमा के पास आलिमा के पास ले जाकर उसको जो है समझा कर, हमारी बहन है, उसके दिल में भी ईमान है, वो दीनी इल्म की कमी की वजह से वो गलत चीज़ों का शिकार हुई है, उन आरएसएस के लोगों का जाल में फंस गई है। तो सबसे बड़ा फरीज़ा हमारा है वो वीडियोग्राफी करे बगैर, उसको मंजर आम पे लाए बगैर उस बच्ची की इज़्ज़त को बचाते हुए, क्योंकि हमारी बहन है, सबसे बड़ा फरीज़ा है कि उसकी इज़्ज़त की हिफाजत हम करें, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत हम करें। आप वीडियो बनाने के बगैर जो है आप कर सकते हैं, जाकर जो उनके माँ बाप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको उलमा के ज़रिए काउंसलिंग कर सकते हैं, जो भी वो आरएसएस का उसको जाल में फंसा रहा है उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, उसको तंबीह कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को वायरल कर वो बच्ची की इज़्ज़त को आप जो है तार कर रहे हैं, वो बच्ची की इज़्ज़त को आप ख़राब कर रहे हैं, वो माशरे में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती है। जो माँ बाप और जो उलमाए कराम जो समझाते हैं उनको, वो एक बेहतरीन हल है। क्यों कि वो बच्ची इस्लाम की मानने वाली है, तो वो भी किसी की बहन है। हमारा फरीज़ा है कि उन्हें गलत चीज़ का शिकार हुई है, हम उसको जो है मोहब्बत से समझाना है, उसकी काउंसलिंग करना है, उलमा के पास लेके जाकर ये जो जाल है आरएसएस का उसको आगाह करना है। उसकी कम इल्मी की वजह से वो गलत चीज़ का शिकार हुई है। मैं उन तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, जहाँ कहीं भी ऐसा मामला पेश आए, आप अल्लाह के वास्ते वीडियोग्राफी मत करिए, आप जो है उनके माँ बाप से कांटेक्ट करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए। आप उनको वायरल कर ये उनको जो है ख़ुदकुशी करने पर जो है मजबूर मत करिए, वरना आप ख़ुद परेशानी में जो है मुब्तला होंगे। मेरी गुजारिश इतनी ही है कि आप जो है जितना हो सके उनको, आप जब आपके निगाह में जब वो आते हैं तो आप उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश करिए, उलमाए कराम आलिमा वगैरह से मिलाइए, उनके माँ बाप को समझाइए, वो बच्ची को समझाने की कोशिश करिए। चाहे नागपुर की बात करें या हैदराबाद की, दोनों भी शहरों के वीडियोस हमें रोज़ाना सोशल मीडिया पे देखने मिलते हैं। तो तबरेज़ भाई, गुलबर्गा शरीफ का क्या स्टेटस है? गुलबर्गा शहर में अल्हम्दुलिल्लाह एक अदब और तहज़ीब बारगाह बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह है। यहाँ पे मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी इल्म की कमी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे उलमाए कराम है, बहुत सारे मौलिमा ख़वातीन के मदरसे हैं, जो यहाँ पर ख़वातीन के जलसे भी होते हैं और नौजवान बच्चों के जलसे भी होते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे नागपुर शहर का माहौल हम देख रहे हैं, हैदराबाद शहर का माहौल देख रहे हैं, दीगर शहरों के जो माहौल देख रहे हैं, उससे बेहतरीन माहौल अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शहर में है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर मंजर आम पे नहीं आती है, हमारे देखने में नहीं आती है। अगर हमारे इल्म में ये चीज़ आती है तो हम वहीं उनके माँ बाप से कांटेक्ट कर जो है कांटेक्ट करके उनको मौलिमा के पास ले जाकर उनकी दीनी तरबियत करने की कोशिश करते हैं, ना कि वीडियोग्राफी नहीं करते हैं। हम वो मंजर आम पे लाने की कोशिश नहीं करते हैं। जितना हो सके हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ का हम काम करते हैं, काम कर उनको उलमा कराम के पास ले जाकर दीनी तालीम से उनको वाबस्ता करते हैं, उनके माँ बाप को तंबीह करते हैं कि अपनी बच्चियों के ऊपर निगाह रखें। यहाँ पर उतने मामले नहीं होते, बहुत कम मामले होते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू करके ये सारे मामलात को रोका जा सकता है, इस बारे में आपको क्या विचार? बिल्कुल जो है बच्चों के लिए मखसूस ऐसे इदारे शुरू बिल्कुल आप जो है हर इलाक़े में हर मस्जिद कमेटी और मदरसे के ज़िम्मेदारों की ये ईमानी फ़रीज़ा बनता है, और सबसे बड़ा फ़रीज़ा माँ बाप का बनता है कि माँ बाप जो है दुनियावी तालीम तो दे रहे हैं, हम ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं उसके ऊपर, आप दीजिए, दुनियावी तालीम दीजिए, उसके साथ सख्त ज़रूरत दीनी तालीम की है। दीनी तालीम ख़बर में काम आने वाली है, दीनी तालीम आखिरत में काम आने वाली है। दीनी तालीम से जो उसकी ज़िंदगी संवरती है वो गलत कामों की तरफ नहीं जाती है। तो सबसे अहम ज़रूरत हमारे
علماء کرام اور ماں باپ کو جو ہے یہ چاہیے کہ آپ ہر محلے میں دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ مہم چالو کریں. اپنے نوجوان بچیوں کو چھوٹے بچیوں کو جو ہے ایک مولمہ رکھ کر جو ہے ان کی دینی تربیت دیجیے. آپ ہر ایمانی مسلمان کا فریضہ ہے, ہر مسجد کمیٹی کے ذمہ دار کا فریضہ ہے, ہر مدرسے کے لوگوں کا ذمہ دار کا فریضہ ہے, ہر جس کے پاس ایمان ہے اس کا اہم فریضہ ہے کہ اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہر محلے میں جو ہے یہ مہم چالو کرنا چاہیے. دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ, اس کے تحت جو ہے آپ لوگوں کو کام کرنا ہے. ہر محلے میں جتنے بھی خواتین ہیں وہاں پہ ایک مولمہ رکھ کر ایک خواتین کا مدرسہ چالو کر ان کی دینی تعلیم اور دینی تربیت دینا چاہیے. جب جا کر ہماری ماں بہنیں ان بھگوا آتنکوادیوں کے, ان RSS کے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسیں گی. جتنے بھی کیسز ابھی تک دیکھنے ملے ہیں اس میں کافی بڑی تعداد میں ایسی بچیاں ہیں جن کی وقت پہ شادی نہ ہونا, یا یوں کہیں ان کے گھر میں کوئی ایسے ذمہ داران نہیں ہے جو ان کی شادیوں کا ذمہ داری اٹھا سکے. تو شادیوں کو ایک مہنگی رسم بنا دیا گیا. اگر سے وہی اجتماعی طور پہ شادی کو ہم فروغ دیتے جی تو آج یہ سب دیکھنا نہ پڑتا. دیکھیے بخوبی آپ کی بات بالکل درست ہے. اجتماعی شادی گلبرگہ شہر میں یہاں پہ ایک بارگاہ شیخ ڈگن رحمۃ اللہ علیہ, وہاں پہ سالانہ اجتماعی شادی ہوتی ہے. اور ایک سیوگ گروپ بول کر گلبرگہ میں ہے, وہ لوگ بھی جو ہے اجتماعی شادی کرتے ہیں غریب مسلمان بچوں کی. ایسے بہت ساری تنظیمیں گلبرگہ شہر میں جو سالانہ اجتماعی شادیاں کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی آج بہت ساری خواتین جو لیڈیز ہے, جو ماں باپ ہے, اپنے بچوں کو لے کے بہت پریشان ہیں. وہ اس لیے ہماری قوم میں دہیج کا رواج بڑھتے جا رہا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ غریب شخص جو ہے اپنی بیٹی کو جو ہے تربیت دیتے ہوئے جو ہے عمر بھر جو ہے کام کرتے ہوئے کچھ رقم جمع کرتا ہے بچی کی شادی کے لیے. جب سامنے بچے والے جب دہیج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, دہیج اسلام میں حرام ہے, آپ دہیج کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے ان ماں باپ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں, جس وجہ سے جو ہے ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں بچوں کی شادی کرنے کے لیے. رشتے نہیں آتے ہیں دہیج کی وجہ سے, تو ماں باپ پریشان رہتے ہیں, وہ بچی بھی پریشان رہتی ہے. ایسے ہی لوگ جو ہے یہ RSS کی لابی کا, یہ بجرنگ دل کی لابی کا جو بھگوا ٹریپ ہے, اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ للجاری حقن, میرے آقا کا فرمان ہے, پڑوسی کا بھی حق ہے. کوئی اگر پڑوسی میں غریب ہے جو بچی کی شادی نہیں کر سک رہا ہے اپنے جو ہے غریبی کی وجہ سے, اس کی مالی امداد کرے. اس بچی کو اپنی بچی سمجھ کر, اگر ایریا میں کوئی ایک صاحب استطاعت ہے, وہ بچی کو اپنی بچی سمجھ کر اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس کا نکاح کرائے. تو یہ ہماری ماں بہنیں جو ہے غلط راستے پہ چلنے سے رکیں گی. وہ ان کی اگر شادی وقت پہ ہوں گی, ان کو جو ہے کیا معلوم صحیح ایک جائز رشتہ ان کو ملیں گا, صحیح جوڑا ملیں گا, تو ہمارے ماں بہنیں جو ہے غلط راستے پہ نہیں جائیں گی. یہ دہیج لینے والے لالچی لوگوں کو میں چاہوں گا آپ کے ذریعے سے ایک میسج دیا جائے. یہ ایسے حرام خور لوگ ہیں یہ جو دہیج کے نام پر, دہیج کے رواج کے نام پر, یہ دہیج مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ دہیج غیر قوم کے لوگوں کا ایک طریقہ کار جو ہمارے لوگوں میں آیا ہے. یہ اسلام کی دھوری کی وجہ سے, دینی تعلیم کی دھوری کی وجہ سے, ناعملی کی وجہ سے, ناشکری کی وجہ سے جو ہے ہمارے لوگ دہیج مانگتے ہیں. جو دہیج مانگتے ہیں ان کا سماجی بائیکاٹ ہونا چاہیے, مساجدوں سے مدرسوں سے ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. جو شادی دہیج کی بنیاد پر ہوتی ہے, دہیج مانگ کر جو شادی ہوتی ہے, جہاں پہ ماں باپ کو مجبور کر دہیج دیا جاتا ہے, تو قوم کے ذمہ داروں کا, قوم کے لیڈروں کا, قوم کے قائدین کا, قوم کے علماء کا, قوم کے نوجوانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ وہاں پر جا کر ان کو تنبیہ کرتے ہوئے, ان کو سخت جو عبرت کا ایک نشان بناتے ہوئے, ان کو عبرت بناتے ہوئے
पूरी कौम को बताना चाहिए जो दहेज देता है उनका हम समाजी बाइकआउट करेंगे, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे, उनसे कोई कारोबार नहीं करेंगे। अगर ये हर किसी के ईमान वाले, हर कारोबारी, हर उलमा अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अगर ये काम को अंजाम देंगे तो कोई बच्ची जो है डोरी और दहेज के जुल्म का शिकार नहीं होगी। तो ये हमारा और आपका फरीज़ा है कि हम जितना हो सके ये दहेज की प्रथा को रोक सकें।